مد صحابہ کو نکالنے کے لیے مختصر طور پر ایک پروگرام کیا جاتا ہے کہ انجمنیں آ رہی ہیں اور ان کو کچھ باتیں بتا دی جائیں. یہ سلسلہ 26-27 سال سے جاری، 98 سے اگر آپ شروعات مانیں اور یہ 2023 کا اب 24 آئے گا تو 27 سال لگ بھگ ہو گئے ہیں کہ جلوس مد صحابہ یہاں نکل رہا ہے. اور اسی ترتیب کے ساتھ آج جو آیتیں قرآن مجید کی پڑھی گئی ہیں یہ پہلے دن بھی 25 سال 26 سال پہلے بھی یہی پڑھی گئی تھی اور آج کل بھی آج بھی یہی پڑھی گئی. کیوں؟ میں نے کہا یہ خاص موضوع جو جلوس کا ہے اس سے متعلق یہی آیتیں ہیں، لہٰذا یہی پڑھی جائیں. یہاں دکھاوا ہے کہ ہم دکھاوا کریں کہ یہ پڑھا پھر وہ پڑھا پھر وہ پڑھا، جو مطلب کی بات ہے. میں 2-3 باتیں صرف 2-3 باتیں چند منٹوں میں عرض کروں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جلوس عید میلاد النبی نہیں ہے. عید میلاد النبی ہمیں نہیں معلوم کہاں ہوتا ہے اور کیا ہے، اور حضور کی وفات کی تاریخ آج ہے، یاد رکھیے. ولادت کے لیے صحیح روایات 9 ربیع الاول. اب بتائیے کیا کریں گے؟ حضور آج پیدا ہوئے مولود شریف پڑھو اور بعضے لوگ تو صبح صادق کے وقت پڑھتے ہیں، مطلب یہی وقت ولادت ہے. توبہ توبہ، اللہ سے ڈرو، کتنی بڑی توہین ہے حضور. یہ عید میلاد ہمارے پاس صرف 2 عیدیں ہیں، 2 عیدیں ہیں. جب ہم چاہیں عید منا لیں. غدیر کی عید ہم نہیں منائیں گے، ہے ہی نہیں. اور عید زہرا ہم نہیں منائیں گے، ہے ہی نہیں. اور عید میلاد ہم نہیں منائیں گے اس لیے کہ ہے ہی نہیں. اور یہ کوئی منانے کا مسئلہ نہیں ہے، بالکل فقہی انداز میں ایک بات سن لیجئے. ہم جلوس مدح صحابہ کی تعریف کا اعلان کرنے کے لیے نکالتے ہیں. آئے مفتی آ کر کے اس کا جواب دیں. صحابہ کی تعریف کا اعلان کرنے کے لیے ہم مدح صحابہ کے جلوس نکالتے ہیں. اگر کوئی آدمی غلط طور پر سوچے تو ہمارے پاس ایسے علماء کہ جن کے پیر کی تھومن کی برابر بھی آج نہ دارالعلوم دیوبند میں، نہ مدارسعلوم میں اور نہ ندوے میں کسی ادارے میں ہے ہی نہیں. کون؟ کیا حضرت شیخ الہند کے اوپر کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت مفتی کفایت اللہ سے بڑا بھی کوئی فقیر ہو سکتا ہے اس وقت؟ کیا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے زیادہ عاشق صحابہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب جن کی پوری زندگی صحابہ اکرام کے تقدس کو بیان کرتے کرتے گزر گئی اور ساری زندگی انہوں نے ساری دنیا سے الگ ہو کر کے مدح صحابہ پر کام کیا. وہ بہت بڑے فقیہ تھے، وہ بہت بڑے مفسر تھے، وہ بہت بڑے محدث تھے، لیکن انہوں نے اپنا سارا علم صحابہ اکرام کے اوپر لگایا. اور اللہ کا شکر ہے آج ہمارے اور آپ کا ایمان محفوظ ہے انہی کی کوششوں کے نتیجے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات، یہ جلوس کی شکل جو اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ کیسے پیدا ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے 22 سال تک شیعوں کی عزاداری کے جلوس بند رہے. میں جلوس مدح صحابہ کا ابھی کوئی تذکرہ نہیں کر رہا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ شیعوں کی عزاداری کے جلوس 22 سال تک. جب انہوں نے اپنے جلوس میں 7-8 آدمیوں کو مارا تھا نا بلک شورے میں، تو اس کے 77 میں اس کے بعد میں بند ہو گئے. اب وہ ہر سال پڑھاتے تھے کہ بھائی جلوس نکلے، لیکن نہیں نکلتا تھا، اس لیے کہ جس جلوس میں قتل و غارت گری ہو اس کے نکلنے کی حکومت اجازت نہیں دیتی تھی. میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں، تو گالیوں میں نہیں بتا رہا ہوں، یا مجھے گالی آتی نہیں. تو خیر میں یہ آپ سے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ بند رہتے تھے اور نہیں نکال پاتے تھے. آخر کار بہت آفت مچائی. ٹھیک ہے بیٹھو.
طے ہوا کہ بیٹھک ہوگی. یہ سن 1998 کا میں ذکر کر رہا ہوں. حضرت مولانا علی میاں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حیات بیٹھو گے. ہمارے یہاں سے بھی کچھ لوگ گئے، سب اللہ کو پیارے ہو چکے، سب اللہ کو پیارے ہو چکے. اور وہ سارے کے سارے لوگ موجود تھے اور میرے بڑے بھی موجود تھے، یعنی شیخ صغیر حسین صاحب جو بہت فہیم بھی تھے، دانا بھی تھے اور صاحب علم بھی تھے. سب نے مدح صحابہ کے سلسلے میں بات چیت. کوئی حرکت تو نہیں ہو رہی؟ وہاں بھی حرکت سے کاٹے نہیں، یہاں بھی حرکت سے کاٹے نہیں. وہاں حرکت کرنے والے دوسرے ہوں گے، یہاں حرکت کرنے والے دوسرے ہوں گے. میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آئی. تھوڑا سا رک جائیے. تو میں یاد کر رہا تھا کہ میں نے ہمت کر کے بغیر کسی اطلاع کے پہلے دن تھوڑی سی بات کی. تو صغیر صاحب سے میں نے کہا میرے بس میں نہیں ہے، آپ بات کیجیے. کہنے لگے نہیں، بات آپ ہی کریں گے اور آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. اس کو میں سمجھا میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. سر خلاصہ یہ کہ میں نے بات کی، شیعہ علماء جو اس وقت میں بڑی احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں 10 رہے ہوں گے اور ان کے دانشور بھی موجود تھے. ہمارے وہاں بھی ٹوٹے پھوٹے بیچارے لوگ موجود تھے. بولا میں صرف، اور 19 دن تک میں نے بحث کی اکیلے، شیعہ علماء سے پوچھ لیا اکیلے بیٹھے، اور کوئی نشست 4 گھنٹے سے کم کی نہیں ہوتی تھی. کبھی کبھی 2 بجے رات میں بھی ہم لوگ گھر واپس ہوئے. عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے 2 بجے رات. اور یہ 19 دن کا پروگرام سارا ریکارڈ کمشنری میں موجود. خلاصہ یہ کہ مدح صحابہ کسی طرح مان نہیں رہے تھے. اس کو کبھی ہمارے یہاں آنا دارالمعلمین میں تو ہم بتائیں گے کہ کیا کیا ہوا. تو بہرحال یہ مدح صاحب کہنے لگے سنیوں کو ایک جلوس دے دیجیے اور جو اپنا جی چاہے وہ نام رکھ لیں. ہم نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں پہلے زمانے میں عورتیں اپنے شوہروں کا نہیں نام لیتی تھی. کیا ایک عورت کے نام تھا رحمت اللہ تو سلام کہتی تھی کہ السلام علیکم بٹیا کے اخبار. رحمت اللہ کہتے کہتے نکاح ٹوٹ گیا. ہم نے کہا کوئی حرج نہیں، یہ بات میں نے الگ سے بتائی، کوئی حرج نہیں، جلوس ہمارا ہے، نام ہم رکھتے. چنانچہ اس جلوس کا نام جلوس مدح صحابہ رکھا اور وہ آج موجود ہے. لہذا پہلے بھی بڑے مشکلوں سے اس کے لیے لوگ لڑتے رہے. قتل خون ہوا، مارے گئے لوگ، جیلوں میں بند کیے گئے. امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی ایک ہی وقت میں 6 مہینے جیل میں رہے اور اسی 6 مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا ہے. یہ برکت ہے مدح صحابہ کی کہ اللہ نے بڑھاپے میں ان کو حافظ بنا دیا. یہ بات میں اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں. آج دشمنان صحابہ گالیوں پر اتر آئے اور گالی بکتے ہیں، اسی لیے گالی تو ان کی فطرت ہے. اور دشمنان صحابہ نے کچھ کٹ ملاؤں کو خرید بھی لیا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ ہم منافق کو صحابہ مانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. افنجعل المسلمین کالمجرمین افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. تمہارے کہنے سے نیکوکاروں کو ہم بدکار کہہ دیں، تمہارے کہنے سے مسلمانوں کو ہم مجرم کہہ دیں. تم یاد رکھیے منافق صحابی کی ضد ہے، نفاق خلوص کا ضد ہے. ایک مسجد بنائی، بس بات ختم. ہے ایک مسجد بنائی، حضرت سے آ کے کہا کہ آپ ہماری مسجد میں چلے چلیے. یہ کون ہے؟ جو صحابہ کے دشمن، نبی کے دشمن منافق. والذین اتخذوا
مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وہ مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور کہہ رہے ہیں قسم کھا کے ہمارا ارادہ تو نیکی ہے، بھلے یحلفن ان اردنا الا الحسنى. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آ کر کے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں کھڑے ہو جائیے، تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ جائیے. اللہ میاں نے قرآن میں اتار دیا، اور کیا اتارا؟ لا تقم فیہ ابدا. یہ نکمے منافق مسجد بنائے اور ہمارا پیغمبر یہاں کھڑا ہو، کبھی نہ کھڑے ہوئیے گا اس مسجد. آگے سن لو، صحابہ نے مسجد ایک بنائی، یہ تو منافق تھے. ایک صحابہ نے مسجد بنائی، کیا فرمایا؟ لا تقم فیہ ابدا، منافقوں کو مسجد میں نہ کھڑے ہوئیے. فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. یہ مسجد ہے آپ کے لیے، وہ تو منافق کی مسجد ہے. کہاں ہے وہ لوگ جو صحابہ پر نفاق کی تہمت لگاتے ہیں، جو منافقین کو صحابہ کہتے ہیں؟ یہ حدیث کا جاننا ہے، یہ قرآن کا جاننا ہے. دنیا میں وہ کچھ بھی جانے لیکن نہ حدیث جانے گا نہ قرآن جانے گا. ایسے لوگوں کا ایمان سلب ہو سکتا ہے اور وہ بے ایمان ہو کر اللہ سے ملاقات کرے. لہذا میں نے یہ بات علماء اکرام نے اس مختصر بات کو پورے طور پر سمجھنے وقت نہیں ہے، ورنہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ قرآن میں مقابلے والی آیت کہ کہا گیا منافق کے جنازے کی نہ پڑھاؤ نماز، ولا تصلی علی احد منہم. یہ منافق ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، رہا کرے، منافق ہے. اور اب صحابہ کے لیے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ ان کے لیے دعا کیجیے. نماز جنازہ بھی دعا ہے، ان کے لیے دعا کیجیے، ان کے لیے نہیں. جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جس کو لوگ کہتے ہیں صحابی، ان کے لیے نہیں، ان کے وصلی علیہم. آپ کو دعا کرنے سے ان کو سکون ملے گا. میرے بھائی صحابہ کرام کی عزت دعا ناموس سے مت کیے لو اور ان کی قدر کرو جیسے کرنا چاہیے. حضرات صحابہ ہو یا حضرات خاندان عامرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیان کرنے والا ناقہ کی تعریف کر دے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی اور اللہ قبول کر لے تو شفاعت. اللہ قبول، مدینے کے ذروں کی تعریف کر دو اللہ قبول کر لے. یہ تو حضور کی آل اولاد ہے، حضور کے اصحاب ہیں، سب کی تعریف ہمارا جزو ایمان ہے. ہم اس کو کسی حالت میں نہیں ترک کر سکتے ہیں. یاد رکھو ہماری زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں. یہ جلوس سے مدح صحابہ انشاءاللہ ہمارے بعد بھی نکلے گا اور نکلتا رہے گا، اور اس کی سرپرستی ہمیشہ ہمیشہ رک جاؤ. اس جلوس کی سرپرستی حضرات علماء دارالعلوم کریں گے. میں بھی چلا جاؤں گا، عبدالعظیم بھی چلے جائیں گے، اور ہم سب لوگ تیار ہیں جانے کے لیے جب اللہ کی طرف سے وقت آ جائے. لیکن اس پر کسی ایسے آدمی کو مسلط مت کرنا کہ جس کے آئے جتنی آلے میں کھایا پیا جاتا. ہم تو صحابہ والا کی حالات الگ رکھتے تھے، کوئی نجاست اس میں نہیں آ گئی. تم لوگ الحمدللہ. ہاں بیٹے پڑھو مجھے صاحب.